بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم لوگ مختلف جماعتیں بن کر آؤ گے، اس کے متعلق پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ عنہ، آپ نے بہت بڑا سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور پھر فرمایا، 10 قسم کے لوگ میری امت میں سے قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ بعض لوگوں کی شکلیں بندروں کی طرح ہوں گی، بعض خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، بعض اوندے منہ چل رہے ہوں گے، بعض اندھے اور بہرے ہوں گے، کچھ گونگے بہرے ہوں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں رہے ہوں گے، بعض کی زبانیں نکلی ہوئی سینوں پر پڑی ہوئی ہوں گی، بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ آگ کے ٹیلوں پر ہوں گے، بعض مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، کچھ کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا، وہ لوگ جو بندروں کی شکل میں ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی چگل کھوری کیا کرتے تھے۔ خنزیروں کی شکلوں والے وہ ہوں گے جو دنیا میں حرام کھاتے رہے ہوں گے۔ اوندے منہ چلنے والے وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ جو اندھے اٹھائے جائیں گے یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے۔ جو گونگی اور بہرے اٹھائے جائیں گے یہ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال پر اتراتے تھے، یعنی اعمال کر کے فخر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی وہ علماء اور واعظین ہوں گے جن کے قول و عمل میں تضاد ہوگا۔ وہ لوگ جن کی ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ وہ لوگ جو آگ کے ٹیلوں پر ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی شکایات حکمرانوں کے پاس لے جایا کرتے اور ان کو ان سے پٹوایا کرتے تھے۔ اپنے تعلقات کی بنیاد پر دوسرے کو کسی سے اذیت دلوانے کا یہی انجام ہوگا۔ اوپر سے نیچے تک آگ ہی آگ میں گھرا ہوا ہوگا۔ وہ لوگ جو بدبودار اٹھائے جائیں گے یہ وہ ہوں گے جو خواہشات اور لذتوں میں زندگی گزارتے تھے، اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں تکبر اور غرور کا لباس پہنتے تھے اور لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے اور بروز قیامت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔